بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید کامران علی ہے۔ دوستو، تاریخ میں وہی حکمران اچھے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں جو اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی بادشاہت کے مختصر سے دور کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مغلیہ سلطنت کو رکھا جائے تب بھی اس کا پلڑا بھاری ہی رہے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے قابل ترین اور انصاف پسند فرما روا شیر شاہ سوری کی، جنہوں نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹا ہمایوں کے درمیان صرف 5 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جوں کہ توں موجود ہیں۔ کچھ لوگ شیر شاہ سوری کو مغلوں کا غدار بھی کہتے ہیں اور ان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں سے حکومت چھین کر اسے دربدر کر دیا۔ لیکن دوستو، اس دور میں تخت و تاج حاصل کرنے کا یہی رواج تھا۔ جو زیادہ طاقتور، جرأت مند اور اہل ہوتا وہ عنان حکومت سنبھالتا تھا، جبکہ مغل بادشاہ ہمایوں کسی شعبے میں بھی شیر شاہ سوری کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر میں یہ تمام جوہر موجود تھے، تبھی تو وہ فرغانہ سے چل کر آیا اور دہلی پر قابض ہو گیا۔ جو حق بابر کو حاصل تھا وہی حق شیر شاہ سوری کو بھی حاصل تھا، لہذا اس نے اپنا حق حاصل کر لیا۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی۔ اس کا اصل نام فرید خان تھا۔ اس کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ 1451 عیسوی جب دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، لودھی جو خود بھی نسلاً افغانی تھا، انہیں دیکھتے ہوئے بہت سارے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دلی آ پہنچے۔ انہی سرداروں میں سے ایک شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے۔ بعض ازاں شیر شاہ سوری کے والد حسن سوری کو سکندر لودھی نے بہار کے علاقے سہسرام کی جاگیر عطا کی۔ شیر شاہ سوری اپنے والد کے 8ویں بیٹے تھے۔ اپنی سوتیلی ماں کی نفرت اور سنگ دلانہ رویے کی وجہ سے فرید خان بچپن سے ہی گھر سے چلے گئے تھے اور جونپور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور فنون سپاہ گری میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اپنی بے چین طبیعت کے باعث شیر شاہ سوری نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور بہار کے نواب خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے دوران اپنے مالک کی جان بچاتے ہوئے شیر شاہ سوری کا سامنا ایک شیر سے بھی ہوا، اور اس وقت شیر شاہ سوری ایک نوجوان لڑکا تھا اور اس نے شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے شیر کو چیر دیا۔ اس کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے نواب خان لوہانی نے تبھی سے اس کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا اور انہیں اپنے قابل بھروسہ ساتھیوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادہ جمال کے ہمراہ کر دیا۔ جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا، تب شیر شاہ سوری مغلوں کی جنگی مہارت سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گیا۔ شیر شاہ سوری کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ظہیر الدین بابر نے اسے سہسرام کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی دعوت کے موقع پر شیر شاہ سوری نے بابر کے سامنے سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بابر کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ تبھی سے مغلوں اور شیر شاہ سوری کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ شیر شاہ سوری کی آزادانہ طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ شیر شاہ سوری واپس بہار لوٹ آیا۔ اب نواب خان لوہانی کی جگہ اس کا بیٹا جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ اول درجے کا نالائق اور احمق شخص تھا، جس کے سبب تمام نظام سلطنت شیر شاہ سوری نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔
شیر شاہ سوری کے اس اقدام کے باعث نواب آف بنگال نے، جس کا نام محمود تھا، شیر شاہ سوری کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن اسے بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب شیر شاہ سوری کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا، اور ان حالات کی خبریں مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچی تو شیر شاہ سے مقابلہ کے لیے آن پہنچا، لیکن وہ بھی شیر شاہ سوری کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب مغل بادشاہ ہمایوں نے 1540 عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور ایک بہت بڑی شکست سے دوچار ہوا، اور ایسی شکست اٹھائی کہ اسے سر چھپانے کے لیے بھی کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، اور وہ مارا صحراؤں، بیابانوں اور کھنڈرات میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہندوستان شیر شاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا، اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچا کے بھاگ گیا۔ شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا۔ اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود شیر شاہ سوری کے فلاحی کارنامے ہندوستان کے کسی بھی فرما روا سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں سب سے بڑا کارنامہ جرنیلی سڑک ہے، جسے موجودہ دور میں گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپیہ نام کی کرنسی کا چلن ہے، اسے متعارف کرانے والا بھی شیر شاہ سوری تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت میں امن و امان قائم کرنا، تجارت کو فروغ دینا، کسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا، ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنے کے لیے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ ریاست میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا، اور جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہ گاہیں عام تھیں۔ شیر شاہ سوری کا عہد نامہ نامی کتاب میں اس کی منصف مزاجی کے ایک ایسا قصہ درج ہے جسے سن کر پوری سلطنت کانپ اٹھی، جبکہ یہ واقعہ انگریز مؤلف الفنسٹن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ عادل ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھی وہیں روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک اوباش کی طرح پان کا بیڑا اٹھا کر اس دوشیزہ کی طرف پھینکا۔ وہ دوشیزہ نہیں تھی بلکہ مہاجن کی بیوی اور ایک حیادار خاتون تھی۔ جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کرنے کی جانب راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا اور شکایت لے کر شیر شاہ سوری کی عدالت میں جانے لگا۔ دربار لگا ہوا تھا۔ مہاجن بھرے دربار میں جا کر دہائی دی اور شہزادے کی بے باکی کا یہ قصہ سب کو سنایا۔ شیر شاہ سوری سخت غضبناک ہوا اور حکم جاری کیا کہ یہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر اس کے بیٹے عادل شاہ کے گھر جائے اور اس کی بیوی یعنی شیر شاہ سوری کے بہو کو اسی طرح ننگا کر کے اس کے سامنے لایا جائے، اور یہ مہاجن بھی اس طرح اس کی طرف پان کا بیڑا پھینکے جس طرح اس کے بیٹے نے اس کی بیوی کی طرف پھینکا تھا۔ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امراء اور اراکین نے شہزادے کی ناموس کی خاطر سفارشیں کیں، لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کرنے کا روادار نہیں تھا۔ جب مہاجن نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور درخواست کی کہ وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد تمام ملک میں کسی زوراور کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم و ستم ڈھا سکے۔ 1545 عیسوی میں ایک جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث شیر شاہ سوری سخت زخمی ہو گیا اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ افسوس کہ شیر شاہ سوری کے بعد اس کے خاندان اور اس کے سلطنت کو چلانے والا کوئی بھی قابل شخص پیدا نہ ہو سکا، اور اس کے بعد ہمایوں نے
شاہ ایران شاہ طہماسب کی مدد لے کر دوبارہ ہندوستان پر حملہ کیا اور شہنشاہ سوری کی باقیات کو شکست دے کر دوبارہ تخت و تاج اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو دوستو، لوگ ہمیشہ انہی کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہو۔ یو این او نے سن 2021 اور 2022 میں ایک ڈاکومنٹ ریلیز کیا جس میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کس شخص نے جب تک سب سے بہترین حکمرانی کی ہے؟ تو وہ ڈاکومنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے 4.5 سالہ جو دور حکومت تھا وہ دنیا کا سب سے بہترین دور حکومت تھا۔ تو دنیا ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جن نے کچھ کیا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو وہ انشاءاللہ یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین دور عمران خان کا دور تھا، جو کہ 3.5 سال کے عرصے پہ محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار لے کر آئے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔